بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو یہ واقعہ ہے دو بھائیوں کا، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ دوستو دو بھائی ہوتے ہیں جن میں سے ایک کافر ہوتا ہے اور ایک مسلمان ہوتا ہے۔ وہ بھائی دونوں ہر روز مچھلیاں پکڑتے ہیں، لیکن جو کافر ہوتا ہے جب وہ جال ڈالتا ہے تو اس قدر مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں کہ جال کو کھینچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان بھائی جال ڈالتا ہے تو اس کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی پھنستی ہے اور وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوستو ان دونوں کی دو بیویاں ہوتی ہیں۔ اب ایک دن مسلمان کی بیوی اس کافر کی بیوی کو دیکھتی ہے کہ اس نے بہت ہی اعلیٰ لباس زیب تن کر رکھا ہے اور بہت ہی مہنگے ہیرے جواہرات والا ہار بھی پہن رکھا ہے، اور وہ بڑے سکون سے رہ رہی ہے، زندگی بسر کر رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتی ہے تو اسے تھوڑی بہت جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے۔ تب وہ کافر کی بیوی، جو کہ کافر بھائی کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس سے کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح اس بت کی پوجا کرے، اس کی پرستش کرے، تو تم بھی میری طرح سکون کی زندگی بسر کرو گی۔ اب وہ بات اس بیوی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ گھر آ جاتی ہے، گھر آ کر غمگین ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ مسلمان بھائی گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کافی زیادہ غمگین ہے۔ وہ اس کی وجہ دریافت کرتا ہے تو اس کی بیوی سیدھا کہتی ہے کہ یا تو تم بھی بتوں کی پرستی شروع کر دو یا مجھے طلاق دے دو۔ یہ سنتے ہی وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دین حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں صرف اس دولت کے لیے، اس دنیاوی دولت کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بیوی یہ بول چکی تھی تو وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا، میں روز مزدوری کر کے تمہیں 2 دینار لا دیا کروں گا، تم جیسے چاہو اپنی حالت ٹھیک کر لینا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو تھوڑی بہت تسکین ملتی ہے۔ اب وہ اگلے دن مزدوری پر نکل جاتا ہے اور دن بھر مزدوری تلاش کرتا ہے مگر نہیں ملتی، اور آخر کار وہ ایک سمندر کے کنارے جا کر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ دن بھر عبادت کرتا ہے اور رات کو واپس گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ پورا دن کہاں بتایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کے ہاں مجھے مزدوری ملی ہے، اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ 30 دن بعد یعنی کہ 1 مہینے بعد مجھے میری مزدوری، میری تنخواہ دے دے گا۔ وہ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ پورے کے پورے 30 دن وہاں عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور جب 30واں دن آتا ہے تو اس کی بیوی صاف صاف اسے کہتی ہے کہ آج یا تو مجھے مزدوری لا کر دینا یا پھر تمہیں مجھے طلاق دینا تم پر لازم ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ وہ نکلتا ہے اور مزدوری کی تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے اسے ایک یہودی ملتا ہے اور یہ اس یہودی سے کہتا ہے کہ اپنے پاس مجھے مزدوری دے دو۔ وہ یہودی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مزدوری تو دے دوں گا مگر میرے پاس تمہارے کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور روزے کی نیت سے اس یہودی کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ یہاں پر 30واں دن گزر جاتا ہے، اور شام کو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں 29 اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ 29 اشرفیاں اس کی بیوی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کی طرف سے قاصد ہوں اور یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ اس نے ہمارے ہاں کام نہ کیا اور ہم پر یقین نہ کیا اور کہیں اور جا کر مزدوری کرنے لگ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت اس ایک اشرفی کی قیمت لگواتی ہے اور اسے اس ایک اشرفی کے بدلے 1000 دینار قیمت دے دی جاتی ہے۔ وہ نہایت ہی خوش ہوتی ہے، اور وہ شخص جب واپس آتا ہے اور یہ 30واں دن ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ آج کا دن کہاں بتایا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کے ساتھ مزدوری پر تھا۔ اس کی بیوی اسے کہتی ہے تمہاری مزدوری 29 دن کی جو تم بادشاہ کے پاس کر رہے تھے، تمہاری مزدوری، تمہاری تنخواہ
بادشاہ کا قاصد لے کر آیا تھا اور وہ تمہاری تنخواہ دے کر گیا ہے۔ یہ 29 اشرفیاں ہیں اور ان میں سے ایک میں نے بیچی ہے جو کہ 1000 دینار کی بکی ہے۔ وہ نہایت ہی خوش ہوتی ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو کانپنے لگ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر دور کسی ویرانے میں ایک پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس سے آگے شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔